وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وعزل أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا والصلاة والسلام على من جعله بشيرا ونذيرا وسراجا ومنيرا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. پکاریے اس کو جو دنیا میں انشاءاللہ عدل پھیلائے گا اور ظلم کو ہٹائے گا، ہم بھی انشاءاللہ اس کی مددگار بن سکیں. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل وعجل فرجهم ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات الإمام وعجل. سیرت امام حسین میں سیرت نبی کی جھلک یعنی انعکاس ہو رہا ہے کربلا سرکار کی سیرت کا. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں ہم، یہ سورہ احزاب جس میں آیت اخیر بھی ہے، اس کی 21ویں آیت ہے. 33واں سورہ ہے، 21ویں آیت ہے. روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کریں فیملی کے ساتھ، انشاءاللہ گھر کی تقدیر بدلے گی، گھر میں نور آئے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے انسانوں، تمہارے لیے سرکار کی سیرت میں اسوہ ہے. اسوہ کے معنی ہے ایک ایسی سیرت ہے جو تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگی، دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. دنیا میں اگر کوئی انسان مینٹور بنتا ہے، اگر کوئی انسان مشہور ہوتا ہے، اس کی شہرت زمان و مکان میں محدود ہوتی ہے. ٹائم لیمیٹیشن ہوتا ہے، اسپیس لیمیٹیشن ہوتا ہے. اگر انڈیا کا کوئی مشہور انسان ہے تو انڈیا کے لیے ہے، وہ دوسرے کنٹری کے لیے نہیں ہے، یا اسی دور کے لیے، اس کے بعد دوسرے دور کے لیے نہیں ہے. لیکن سیرت نبی ہر دور کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے.
یہ خصوصیت ہے، اور قیامت تک یہ سیرت ہی انسان کو کام آ سکے گی۔ اور اسی سیرت کو اپنائے ہوئے امام حسین جا رہے ہیں کربلا کو، اسیرو بسیرت جدی، میں جو انقلاب کربلا کا لانا چاہتا ہوں کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی جو نانا نے جو کیا تھا، جس کو تم بھلا چکے ہو، اس کو ریوائیو کرنے جا رہا ہوں، اس کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ کل میں نے بتایا تھا سیرت نبی کا پہلا سب سے بڑا مرحلہ جہالت کو دور کرنا، اسی لیے قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ کے بعد پڑھو، پڑھنے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور پڑھو بھی وہ بھی اللہ کے نام سے پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کی نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ کیا معنی ہے؟ معنی سمجھے اچھی طرح سے، آواز کم ہوگی کیا ہو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ ہمارے ذہنوں میں تعلیم کو دو طرح کی تقسیم کی گئی ہے، ایک کا نام ہے تعلیم سیکولر، ایک کا نام ہے دینی تعلیم۔ مثلا اگر کوئی کمپیوٹر لائن لے رہا ہے، انجینئرنگ لے رہا ہے، ڈاکٹری لائن لے رہا ہے، کوئی بھی دوسری پروفیشن لے رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ سیکولر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر کوئی مولوی بن رہا ہے، قوم کو جا رہا ہے، قرآن وغیرہ پڑھ رہا ہے، تو دینی تعلیم کہتے ہیں۔ آیا اس طرح کی تقسیم ہے ہمارے پاس اسلام میں؟ نہ، اسلام میں تعلیم دینی ہی ہے، سیکولر اور غیر سیکولر نہیں ہے۔ اگر تیرے رب کے لیے، اگر تمہارا پڑھنے کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے تو سیکولر تعلیم بھی دینی ہے، اگر شہرت کی خاطر پڑھو تو دینی تعلیم بھی سیکولر ہے۔ مثلا اگر کوئی خدا نخواستہ مولوی پڑھنے جا رہا ہے قوم کو، اور ذہن میں یہ ہے کہ لوگ اس کی شہرت سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ دنیا میں مشہور ہوگا، لوگ ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، پیسہ کمائے گا، شہرت بھی ہمچو ہست، خرما بھی ہے، ثواب بھی ہے، تو اگر یہ نیت ہے تو قوم میں رہتے ہوئے بھی وہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دین کی نہیں حاصل کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، تو گو ڈاکٹر بن رہا ہے مگر قوم میں ہے۔ دیکھیے اسی لیے ہمارے پاس یہ جو تقسیم ہے غلط تقسیم ہے، سیکولر اور نان سیکولر، دینی اور سیکولر تعلیم کی تقسیم غلط ہے۔ تو کیا چیز ہونا چاہیے؟ نیت جیسی ہوگی ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت۔ تو نیتیں اچھی کیجئے تو انشاءاللہ حتیٰ مجلس میں بھی آنے سے پہلے نیت کیا ہونا چاہیے؟ کیوں آئے مجلس میں؟ تبرک ملے گا اس لیے آئے؟ نہیں بھائی، تبرک ماشاءاللہ خدا کے پاس کس کے پاس نہیں ہے، سبھی کھاتے پیتے ہیں۔ جو یہ تبرک کھا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کام آئے گا، یہ تبرک انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ادھر سرخانہ امام حسین ہے، یہاں پہ بیٹھ کر کے جو حاصل کر رہے ہیں، تو نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے، میں مجلس میں نہیں جا رہا ہوں بلکہ علم کے حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کا آنا بھی واجب ہو جائے گا، اور اسے دین کے قدم قدم پر فرشتے پر بچھائیں گے۔ روایت میں ہے کہ طالب العلم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اگر طالب العلم ہے، طالب العلم کس کو کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ جس کو کہتے ہیں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے دو چیزیں میں آج تک نہیں سمجھا، ایک یہ کہ طالب العلم ہے فیل کیسے ہوتا ہے، مسلمان ہے اور نماز کیسے نہیں پڑھتا۔ دو چیزیں مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی۔ اگر طالب العلم ہے، علم کا طلب کرنے والا ہے، سیکر آف نالج ہے، تو فیل ہونے کا کیا سوال ہے؟ اگر حقیقت میں علم چاہتا ہے تو فیل کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر مسلمان ہے تو صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔
4 حدیثیں. یہ ایک مجلہ نکلتا تھا آغا حکیم کے زمانے میں. اس مجلے کا نام تھا, مجلہ سمجھتے ہیں آپ لوگ, ماہانہ جو چھوٹے چھوٹے میگزین نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجلہ. دینی مجلے بھی بہت نکلتے ہیں, کوئی ہے یاد آپ لوگوں کو؟ پرانے مجلے جیسے اصلاح ہے, سنا ہے نا نام. آپ گھر میں کوئی مجلہ منگاتے نہیں منگاتے آپ لوگ؟ گھر میں مسلمان کا کم از کم شیعوں کا ایک مجلہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی, تاکہ بچے سمجھے کہ دین کی بھی اہمیت ہے. بہرحال ایک مجلہ نکلتا تھا جس کا نام ہے العلم, نجف میں نکلتا تھا آغا حکیم کے زمانے میں, نور اللہ مرقدہ الشریف. اس میں 4 کارنر میں 4 حدیثیں تھیں. اور ایک ایروپین ان حدیثوں کا ترجمہ سمجھا تو لے کے گیا آغا کے پاس, اگر اتنی اچھی حدیثیں ہیں تو مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ تو حدیثیں سنیے آج ہمارے ساتھ. تو کہاں پر آ رہا ہے؟ امام حسین کیوں گئے تھے کربلا کو؟ امام حسین جنت لے جانے کے لیے گئے تھے. جنت وہاں نہیں ہے, یہاں سے ہی لے جانا پڑتا ہے. کل سنا تھا نا آپ نے, جنت جو ہے وہاں نہیں یہاں سے. گھر جنت ہے تو پھر وہاں جنت ملے گا, یہ ریپلیکا ہے دنیا. تو مولانا نے کیا فرمایا؟ وہ جو زیارت کا ٹکڑا ہے, لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَ وَالْجَهَالَةِ. امام کیوں کہ کربلا کو؟ تیرے بندوں کو یعنی سارے انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے, جہالت سے بچانے کے لیے. تو سرکار کیوں آئے تھے؟ جہالت سے بچانے کے لیے, گمراہی سے بچانے کے لیے. تو معلوم کربلا اور سرکار کی سیرت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. حدیث سنی. پہلی حدیث تھی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے, فریضہ ہے. مسلمان کے معنی مرد ہو یا عورت. عورت کے لیے کیا لازمی ہے؟ اگر تربیت گود اچھی ہو گئی تو بچے خود بخود تربیت اچھی حاصل کریں گے. تو ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. تو علم حاصل کرنا, اس میں اس حدیث میں جنڈر کی قید نہیں ہے, مرد حاصل کرے یا عورت, دونوں بھی حاصل کرنا ہے. وہ اور جاہل ہیں جو مدرسوں کو اڑا دیتے ہیں. جی کہتے ہیں عورتوں کو مدرسہ نہیں چاہیے, اڑا دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ماں کو جو ہے تعلیم یافتہ ہونا. ارے بھئی مدرسے ہی کو اڑا دیا تو تعلیم یافتہ کیسے ہوگی؟ تو معلوم ہوا جو لوگ باب علم سے نہیں لیتے اس طرح سے جہالت میں جاتے ہیں. تو علم کو حاصل کرنا, علم کا حاصل کرنا مردوں پر عورتوں پر فرض ہے, واجب ہے. تو کوئی ایج ہے؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے جنڈر لیمیٹیشن نہیں ہے, مرد اور عورت تذکیر و تانیث کا کوئی شرط نہیں ہے, سب پر علم واجب ہے. نمبر 2, اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم کو حاصل کرو کہاں سے؟ جھولے سے لے کر قبر تک. تمہارا ایج لیمیٹیشن بھی نہیں ہے. ہے کتنی اچھی چیز ہے. مجلس حسین میں کل کا آنے والا بچہ بھی ہے, کل کا جانے والا بھی ہے, کوئی ایج کی لیمیٹیشن نہیں ہے. یہ مجلس حسین کی خصوصیت ہے. تو علم کے حاصل کرنے میں مرد اور عورت کی قید نہیں ہے اور ایج کی لیمیٹیشن نہیں ہے. ایک آیت اللہ کا انتقال ہو رہا تھا, دوسرے آیت اللہ سرانے گئے تو مرنے والے آیت اللہ نے مسئلہ پوچھا. ان کو تعجب ہوا, بھائی ابھی تم جا رہے ہو, کہ اس حدیث کے میں چاہتا ہوں حدیث کو پورا کروں. حدیث میں ہے کہ جھولے سے مرنے تک بھی حاصل کرو. میں نہیں چاہتا جاہل مروں. مرنے سے پہلے بھی مسئلہ پوچھا. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ایج ہو گئی مولانا, ایج نہیں, کسی بھی ایج میں ہو پڑھیے 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 پڑھائیے. انشاءاللہ جب ہر گھر باب علم کا ماننے والا ہو جائے گا تو پھر روشنی ہی روشنی بڑھے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد والا محمد. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے. چن لیا اس لیے میں نے باب علی
اپنے افکار کی برتری کے لیے، جی میری بالی پر بھی ہوگا نور علی، میری مرکد میں بھی ہوگا نور علی، تو نے حیدر سے کیوں دشمنی میں لی، اب ترستے رہو روشن. چلو حیدری، جی ہاں، اب ترستے رہو روشنی کے لیے. مولا علی کے نام کے ساتھ علم ہے، باب علم. دیکھیے بہت اچھی طرح سے قرآن. یسألونک عن الاہلہ قل ہی المواقیت، لوگ پوچھتے ہیں چاند سے متعلق. چاند کے معنی پہلا چاند، ہلال سے متعلق. اے رسول ان سے کہہ دو کہ ٹائم ہے، یہ انسان کے لیے ٹائم کے لیے گنا جاتا ہے اسی سے. لا تدخلوا بیوتکم من ظہورہا، گھروں کو پیچھے سے مت آؤ. ادخلوا البیوت من ابوابہا، گھروں کو اپنے دروازے سے آؤ. کیا یہ نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کو؟ کس کو نہیں معلوم ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہے کہ گھروں کو پیچھے سے نہیں آنا چاہیے، دروازے سے. کیا کہنا چاہ رہا خدا؟ کہ علم کے گھر میں پیچھے سے مت آؤ، دروازے سے آؤ. اور علم کا گھر کون ہے؟ علم کا شہر ہے سرکار رسالت میں دروازہ علی. یعنی خود قرآن یہ کہہ رہا ہے علم آنا ہے، لینا ہے تو علی کے دروازے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آج دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا تھا یہ حدیث، کہ آج حدیث ثابت ہوئی. ایران میں جب انقلاب آیا تھا 37% لٹریسی تھی، 37% پڑھا لکھا انسان تھا. آج 100% ہے. جی نیوکلیئر سائنٹسٹ کئی ہیں ان کے پاس، جس کو 3 کو تو ذلیلوں نے قتل کیا، زائونزم نے، صہیونیزم نے. عراق کے 1000 اسکالرز کو مارا گیا، پاکستان کے 1000 اسکالرز کو مارا گیا، 200 ڈاکٹروں شیعوں کو مارا گیا. تو معلوم ہے ان لوگوں کی بڑھنے کی صلاحیت کیسی ہے. اپوننٹ کو ختم کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. ہم لوگ اپوننٹ کو، مخالف کو ختم نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں بڑھنے کے لیے. دیکھیے میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے. جب شیطان ابھرا تو ہم سے بھی پوچھتے ہیں بعض لوگ، آپ لوگ تو فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین کہتے ہیں مولا کو. جب اتنی قوت تھی، اگر حقیقت میں انہوں نے خلافت چھینی تھی تلوار کیوں نہیں نکال لی؟ جی تلوار نکال لیتے، مدینے میں 2-4 کا گلا کاٹ دیتے، پھر سب لوگ ٹھیک ہو جاتے، سرکار پیچھے آ جاتے. میں نے کہا بہت اچھا سوال کیا بھائی تم نے، اس سے اچھا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ میں قرآن سے ہی جواب دے سکوں گا اس کا. پروردگار جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. اور منہ کو منہ کر رہا ہے، تو میں کر رہا ہے. تو بڑا قوی ہے پروردگار، تجھ سے بڑا کوئی. انک علی کل شیء قدیر، سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. شیطان کو ختم کر دے سب جنتی ہو جائیں گے. کہ اپوننٹ کو ختم کرنا اچھا نہیں ہے، مہلت دینا اچھا. چلو آج بڑھیے محمد وال محمد. اس 30 سال میں جتنی شیعت پر تباہی آئی کسی جگہ نہیں آئی. آپ لوگ بیدار ہیں کہ نہیں معلوم نہیں، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ابھی نہیں، ہمیشہ الرٹ رہیے. شیعوں پہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، انسان پہ کیا ہو رہا ہے گلوب میں، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے سمجھیے. اور اگر شیعوں پہ کچھ ہو رہا ہے تو ریئیکٹ کیجئے، خصوصاً جو جوان بچے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، نیٹ پہ بیٹھتے ہیں. پاکستان میں آج قتل و غارت روزانہ مقتل بنا ہوا ہے. مولانا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں اکیلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اکبر نے بیربل سے کہا، جانتے ہیں نا اکبر بادشاہ، بیربل اس کا کون تھا؟ وزیر تھا، ہوشیار تھا، بہت کئیاں تھا. آپ لوگ دودھ کے کاروبار کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ گوالا. بعض لوگ وہاں پہ میں نے پاکستان میں سنا گوالا کہتے ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ گوالا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بولیے. دودھ والا. چلیے دودھ والا بولیے سیدھا سیدھا. وہ چکر ہی کیوں؟ اکبر نے پوچھا بیربل سے کہ میری قوم میں سب سے بددیانت کون ہے؟
بیربل نے کہا تو یہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم دیا بادشاہ سلامت کو فلاں تاریخ کے دن ایک ایک سیر، آج کل لیٹر کی کہتے، پہلے سیر کہتے تھے، ایک ایک سیر کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے۔ کس کو؟ بادشاہ کو۔ ہاؤس بھی بنا دیا گیا۔ اس دن بھی وہ دن آیا، سب تیاری ہوئی، شام میں بیربل نے ہاتھ پکڑا اس ہاؤس کے پاس، پانی سے بھرا ہوا۔ کہا کیا ہے؟ کہا جتنے دودھ دینے والے ہیں ان کو میں نے حکم دیا تھا آپ کی طرف سے کہ اکبر بادشاہ کو ایک ایک لیٹر دودھ کی ضرورت ہے۔ ہر دودھ دینے والا یہی سمجھتا رہا کہ اتنے دودھ میں میرا ایک لیٹر پانی کدھر جائے گا، کوئی دودھ نہیں لایا، سب پانی ہی ڈالے۔ ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اتنوں میں میں اکیلا کیا، میں اکیلا نہیں بھیا، اکیلا ہی کچھ کر صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ خصوصاً جوان بچے بہت اچھی طرح سے انٹرنیٹ سے جس کا واسطہ ہے، شیعوں کا آج بہت بڑا ظلم، بڑا ہی امتحانات سے گزر رہا ہے، ہماری قوم بڑی امتحان سے گزر رہی ہے، اور جہاں یہ گزر رہی ہے وہ بھی یقین دلا دوں انشاءاللہ امام آنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جب سنیں کہاں بھی کہ مومنین کا قتل ہو رہا ہے، ایک ای میل فارن افیئرس، انڈین فارن افیئرس کو ڈالیں، ایک ای میل یو این او کو، ایک ای میل ہیومن رائٹس کمیشن کو، ہاتھ میں فنگر ٹپ ہے، آج کل تو ہاتھ میں آ گیا ہے، بجائے اس کی کہ ادھر ادھر فنگر چلے تو کار حق کے لیے چلائیے۔ تو ہم لوگوں کو کیا کر دیا گیا؟ ہم کو ٹکڑوں سے بانٹ دیا گیا، وہ یو پی کے ہیں، وہ بامبئی میں آئے بھی تو تقسیم ہے یار، وہ وہاں کے ہیں، وہ بیونڈی کے ہیں، وہ وہاں کے ہیں، نہیں، مومنین مومنین ہیں، کہیں کے کیوں نہیں رہے؟ تو یہ چین کو سمجھیے پوری طرح سے، آپس میں ذمہ داری کو۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ مومن جیسے مسلمان کون ہے؟ ایک جسم ہے، اگر انگلی زخمی ہوئی تو کیا کرتے؟ پورا باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، پورا جسم سوتا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مومن کو دنیا میں تکلیف ہوئی، ہم سب کو تکلیف ہونا چاہیے، اس کی ریمیڈی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرج ہیں، میرے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے۔ تو علم 4 حدیثیں، میرے نوجوان بچے خصوصاً بچوں کو فکر کو ٹھیک کیجئے۔ سب سے خطرناک بچے کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں پڑھے بغیر میں کما سکتا ہوں۔ جیسے ہی بچے کے ذہن میں آیا کہ میں چھوٹا چھوٹا کام کر کے بامبئی میں جی سکتا ہوں، تو وہ کبھی پڑھنے والا نہیں ہے۔ بچے کو یہ ذہن میں بٹھائیے کہ تعلیم حاصل کرو گے تو تمہاری تنخواہ، تمہارا کمانا اس سے کہیں زیادہ ہوگا جس سے آج کما رہے ہو۔ تو کل کی مرغی سے آج کا انڈا ہی بہتر۔ جی جلدی نہیں کیجیے، مرغی کو کاٹیے نہیں، انڈے ہی کھاتے رہیے، کاٹیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ 2 حدیثیں سنی آپ نے، ایک حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے۔ دوسری حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ علم کو حاصل کرو جھولے سے مرنے تک، مسلسل حاصل کرو۔ تیسری حدیث اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چائنا میں کیوں نہ ہو۔ کیوں کہا چائنا اس زمانے میں؟ عربوں میں فاردسٹ پلیس، یعنی سب سے دور کا کوئی مثال دیتے تھے تو کہتے تھے سین۔ سین اس لیے کہ چے نہیں ہے، چے نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے سواد سے کہتے تھے سین۔ تو سرکار نے اسی حدیث کو فرمایا علم کو حاصل کرو چائنا ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو یعنی اسپیس لمیٹیشن نہیں ہے، ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے، جنڈر لمیٹیشن نہیں ہے، مرد بھی حاصل کرے عورت بھی حاصل کرے، ہر لمحہ حاصل کرے، جھولے سے لے کر قبر تک۔ تیسری حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ کہیں بھی چلے جاؤ مگر علم حاصل کرو، علم کے بغیر تمہاری کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے۔ چوتھی حدیث الحکمت دالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدہا، وزڈم حکمت تمہاری چیز ہے، جہاں سے ملو لے لو، جہاں سے ملے لے لو، حتیٰ کافر سے ملے لے لو، یہ تمہارا ہے، تمہارا خزانہ ہے، تم کو چاہیے تو سب کچھ لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ تم باب علم کے ماننے والے ہو۔
یہاں پر ایک ایسا اسکول ہونا چاہیے جو مولا علی سینٹ علی، صلوات پڑھیے محمد والے محمد تو ڈونٹ لوز می، یاد رکھ لی کہ ہمارا جو بحث ہے سرکار امام حسین علیہ السلام کی سیرت بالکل ویسی ہی سیرت ہے جو نانا کی سیرت ہے. اسیر و بسیرت جدی میں جا رہا ہوں، نانا کی سیرت کو جلانے کے لیے جو بالکل ختم ہو گئی تھی اس کو ریوائیو کرنے کے لیے. نانا کی سیرت کہاں سے شروع ہوئی؟ تعلیم سے شروع ہوئی، علم سے شروع ہوئی. علم کا حاصل کرنا واجب ہے. ٹائم کا گزارنا سب سے خطرناک چیز ٹائم ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. خسر کس کو کہتے ہیں؟ ایک خسر ہے، ایک خسر ہے. خسر کس کو کہتے ہیں؟ سسرے کو کہتے ہیں نا بھائی خسر. یا خسر ہے، ان الانسان لفی خسر. یہ بھی گھاٹا ہے وہ بھی گھاٹا ہے. وقت کو جو ہے، وقت قرآن کہتا ہے ان والعصر، والعصر کے معنی ٹائم کی قسم. کیوں خدا ٹائم کی قسم کھا رہا ہے؟ سوچیے آپ. حیات کتنی انسان کی؟ ایوریج لائف ہے 60. گلوبل ایوریج 60 ہے. 60 میں آدھی راتیں ہیں، آدھے دن ہیں. تو کیا ہوا؟ 30 سال ہاتھ سے نکل گئے. 60 سال میں -30 کیا باقی رہا؟ 30. بچپنے کے 15 سال تو کھیل میں گزر گئے. اب کیا باقی رہا؟ ضعیفی میں چلا گیا. 15 نہیں 7 گئے یار. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. 50 ہونے کے ساتھ بولے مولانا بوڑھے ہو گئے. ارے بھائی بڈھے نے اپنے حیات شروع ہوئی ہے یار. بڈھے کیسے ہو گئے؟ سرکار نے کب نبوت کا اعلان کیا؟ 40 سال کے سن میں نبوت کا اعلان کیا. تو معلوم ہوا ریولوشن انسان 40 کے بعد ہی لا سکتا ہے. انقلاب 40 کے بعد آ سکتا ہے. تو 50 کے ہوتے ہوئے فوراً ہی تسبیح لے کے بیٹھ گئے. نماز بھی آ گئی. کہتے ہیں کہ جیسے ہی 40 سال تک شیطان پیچھے کام کرتا ہے. نماز نہیں پڑھو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، پیچھے پڑا رہتا ہے. جیسے ہی 40 سال ہوتے ٹاٹا خدا حافظ، اب تم کو ضرورت نہیں، تم خود ایک شیطان ہو. حدیث میں میری بات نہیں، میری طرف سے نہیں ہے. 40 سال تک بھٹکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، بھٹکاتا ہے. جیسے ہی 40 کے ہوتا ہے کہا چلے جاؤ تم خود ایک شیطان ہو، خدا حافظ. اسی لیے قرآن بھی کہتے ہیں شیاطین الانس والجان. جنات میں بھی شیطان ہے، انسان میں بھی شیطان ہے. یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو 40 سال تک وہ بھٹکتا پیچھے پیچھے جاتا ہے، مارتا، کہتا ہے ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ. اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. لأقعدن لهم على صراطك المستقیم. میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. صراط مستقیم کیا ہے بھائی؟ کس کو کہتے ہیں؟ صراط کے معنی رستہ، مستقیم کے معنی سیدھا. سیدھا رستہ کیا ہے؟ بمبئی کا وہ ہائی وے ہے، فری وے ہے، کیا ہے؟ کیا ہے سیدھا راستہ؟ خود قرآن سے پوچھئے اہدنا صراط المستقیم. اس کے بعد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ. تو معلوم ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کا ڈھنگ سیکھ جاؤ تو صراط مستقیم ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں نحن صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک کہ علم ہمارا نہیں بدلا. تو ایران نے کیا کیا؟ پہلا کام کس پہ کیا؟ تعلیم پہ کیا. اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے تھے نا بھائی.
علماء نے بتایا کہ 37% کو 100% بنایا، اور آج پلاسٹک سرجری میں ایران ٹاپ آف دی لسٹ ہے. تہران از دا بیسٹ پلیس فار پلاسٹک سرجری، کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح سے جینز کی اسٹڈی ایران نے جو کی ہے، ابھی حال ہی میں نے پرسوں وہاں کی مجلس میں بتایا تھا، یہ آپ بھی سنیے، بہت اچھا. آج کل یہ ڈرون چل رہے ہیں نا بھائی، سنا ہے اخبار میں پڑھا ہے کہ سنا نہیں؟ یہ ڈرون حملے بغیر انسان کے باہر کہیں کنٹرول کرتے ہیں، وہ پلین چلتا ہے، انسان نہیں رہتا، کنٹرول کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈرون. یہ ڈرون ہے، ڈرون کے حملے پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں. رو رہا پاکستان، مت کرو یار، مت کرو، اجازت نہیں دی، یو این او کے پاس جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. مگر شیعہ روتا تھوڑی ہے، روتے نغار میں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پہلے ایران کے اندر ڈرون آیا 10 کلومیٹر، ایران نے کہا آنے دو، شکار آ رہا ہے، اور اندر آئے 50 کلومیٹر، اور اندر آئے، ایک مرتبہ مار کے گرا دیا. اب انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اتفاقیہ طور پر یہ ہوا ہوگا، پھر دوسرا ڈرون بھیجا 50 کلومیٹر، ایران نے کہا آنے دو، 100 کلومیٹر، اور اندر ان کی ہمت بڑھتی گئی. سمجھ رہے ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جی. 300 کلومیٹر، تو اس کے کمپیوٹر کے اندر گئے سائنٹسٹ، ایرانی سائنٹسٹ، اس کے سسٹم کو ہیک کیا، پھر اس کو زندہ اتارا. دوسرے فریاد کرنے والے ہیں، علی والے فریاد نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پاکستان ہر روز فریاد کر رہا ہے بھائی، فریاد کر رہا ہے، یہ اتار دیا ہم کو، یہاں مار دیا، یہاں مار دیا. ایران فریاد نہیں کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپیس وار. اسپیس وار یہ نہیں ہے کمپیوٹر کی وار. کتنے ہوشیار رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر باراک حسین اوباما کہتا رہا کہ ہم کو واپس کر دو، ہم کو واپس کر دو. ارے بھائی مال غنیمت ہم تھوڑی واپس کرتے ہیں، لوٹنے والے اور ہیں، کمانے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو آج کا سروائیول گیم، میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو یاد رکھیے، ہماری جینے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ سوشل سائنس کا بڑا مقالہ ہے، وہ مقالہ یہ ہے سروائیول آف دی فٹسٹ، بقائے اصح. اگر دنیا میں جینا ہے تو کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اصح بننا پڑے گا، فٹ ہونا پڑے گا. فٹ کے معنی باڈی نہیں ہے، علم ہے. جب آپ کی سی وی جاتی ہے، سی وی جانتے ہیں نا، سی وی، جب سی وی جاتی ہے جاب کو، اندر وہ آفیسر جب کھولتا ہے دیکھتا نہیں آپ کا قد کتنا ہے، آپ کتنے گورے ہیں، آپ کتنے کالے ہیں، آپ کتنے ہینڈسم ہیں. دیکھتے ہیں ایجوکیشن کیسا ہے، اچھا ہے تو بلاؤ بھی، کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں. تو معلوم علم جھکاتا ہے، جہالت نہیں جھکاتی. تو میرے بچوں اگر کامیاب ہونا ہے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے پلین میں آتے ہوئے، جب بامبے سے لینڈ کرنے سے پہلے اچھے اچھے بڑے بڑے سوٹ پہنے ہوئے پسینہ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ فارم بھرنا نہیں آتا. کبھی ان کی صورت دیکھتے ہیں، کبھی ان کی صورت دیکھتے ہیں. علی والے ایسے محتاج نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دوسروں کی محتاجی کو دور کرنا چاہیے، اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے. سمجھ میں آ رہی ہے وہ نہیں آ رہی بات؟ تو امام حسین کیوں گئے کربلا کو؟ کیوں گئے بھائی؟ جنت پہنچانے کے لیے. ہمارے چیو چلے آ جاؤ جنت، بسم اللہ. یس، امام حسین جنت لے جانا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ علم کے بغیر جہنم ہے. علم دینا چاہ رہے تھے، مولا علم دینا چاہ رہے تھے. امام نہیں چاہتے تھے کہ مجمع زیادہ ہو. غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ. کربلا میں کتنے؟ 72.
مولا نے کہا میں 72 لے جاؤں گا مگر صدیوں پہ چھا جائیں گے، میں زیادہ کو نہیں چاہتا۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری بہنوں، خصوصاً میری ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں بچوں کو سدھائیے، سمجھائیے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے اپنی دعا کے جملے میں فرمایا ہے اللہم نزق الخرق منی بعظمت القنوع، اے علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان۔ نہیں معلوم ہے ہم کو مولا علی کون ہے۔ علی تنہا تھا، تنہا ہے، تنہا رہے گا، کسی نے نہیں پہچانا، کوئی نہیں پہچان سکتا ہے، کوئی نہیں پہچانے گا مولا علی کے ذات۔ اسی لیے کہا رسول اللہ نے یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا تمہارے یا اللہ کے، میرے اور اللہ کے۔ تو جب پہچانے نہیں تو پھر آپ مولائی کیسے ہو گئے؟ سمجھ میں آئے نا؟ آج کل ایک سنو ہوا ہے کہ ہم جو ہے مولائی ہیں، ہم جو ہیں حسینی ہیں، ہم جو ہے اور کیا ہے ملنگی ہیں۔ ارے بھئی سب شیعہ ہیں یار، سب لوگ یا حسین بولو، کودو میدان میں، اختلاف میں مت پڑو، اختلاف انسان کو مار دیتا ہے۔ حسین اجتماع کی جگہ ہے، متفرق ہونے کی جگہ نہیں۔ امام حسین کے نام لینے والے تقسیم ہو جائے، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، وہ یوں ہیں، نہ، سب لوگ کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کتنے تک روزہ عاشور کربلا میں اس سال؟ 20 ملین۔ 20 ملین کے معنی کتنے میں؟ 2 کروڑ انسان۔ کہاں پر؟ کربلا میں۔ اتنا مجمع کیسا آیا؟ ساری دنیا کو پریشانی، کھائے کیسے، آئے کیسے، صفائی کیسے؟ ارے بھئی جس کے مہمان ہیں، جلوات بڑھئے محمد والے محمد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ابھی میں دیکھ رہا، آج ہی دیکھ رہا تھا نیوز میں، کربلا سے جو نیوز آتی ہے، کربلا سے بالکل ڈائریکٹ امام حسین کے حرم سے جو نیوز آتی ہے، وہ ایک باقاعدہ KarbalaTV.net کو دیکھنا ہے، جو بچے ڈائریکٹ وہاں سے زیارتیں بھی آتی ہیں، آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی سے لوگ 40 کے لیے چلنا شروع ہو گیا، دور دور سے 300 200 250 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ یہ کون سی محبت ہے؟ دنیا پریشان ہے، خصوصاً وہابیوں کی نیند اڑ گئی ہے، ان کو پریشانی ہے۔ ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ یا حسین کہتے ہیں، ہماری تمام وہابیت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، مار کے جاؤ گے، بمباری کرو، شیعوں کو مارو، شیعوں کو مارو، شیعوں کو مارو۔ ارے بھائی بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس ختم ہو گئے، ہم ختم نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ وہابی ختم ہو جائیں گے، ہم بچیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ امام حسین تو بہت بلند ذات ہے، زیارت سے ڈرتے ہیں۔ امام تو بہت بلند ذات ہے، امام کی زیارت سے پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی یہ دیکھو نکل گئے، پھر محرم آتے پھر شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں بعض پاکستانی نے ہم سے بیان کیا کہ یہ متوج جو ہیں سعودی کے، وہ لوگ بٹھاتے ہیں، ارے اتنا لاکھوں ڈالر تم کو دیتے ہیں سال بھر، یہ نہ کرو، یہ نہ، اس کو روکو، اس کو روکو، مگر تم لوگ روکتے نہیں، ہر سال بڑھتا ہی چلے جاتا ہے۔ رکتے کیوں نہیں ہو؟ صحیح تو سمجھو بھائی، تم حج میں 3 لاکھ کو، جی 3 ملین کو جمع نہیں کر سکے، کما کرنے کے بعد بھی پریشان ہوتے ہو۔ کچرے میں تو لوگ چلتے ہیں، مینا میں باقاعدہ کچرے میں چلتے ہیں۔ اہل بیت نہیں ملے تو نہ صفائی ملتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہ پروردگار
حیدری جی۔ تو میرے نوجوانوں دیکھو، امام حسین کیوں گئے کربلا کو؟ ہم کو جاہل رکھنے کے لیے نہیں گئے، ہم کو جنت پہنچانے کے لیے گئے۔ جنت وہاں نہیں ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے شروع کب ہوتی ہے؟ جہالت ہٹے گی تو جنت ملے گی۔ جہالت میں جنت ملنے والی نہیں ہے، علم میں جنت ملے گی۔ اگر علم آ گیا تو آپ کی چھوٹی چھوٹی حیثیت بڑی بڑی بن سکتی ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا کے پاس آیا چھٹے میں، بس مولا غریب ہوں میں۔ مولا نے کہا تم بڑے دولت مند ہو یار۔ اس نے کہا جی جی جی، میرے جیب کی حالت مجھے معلوم ہے۔ مولا نے کہا تمہارے پاس بہت ہی دولت ہے۔ وہ تو ظاہر سی بات مولا سے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ سرکار بتائیے کیسے دولت مند ہے؟ مولا نے کہا یہ دیکھو یہ پہاڑی ہے، اس کو میں سونا بنا دوں گا۔ ہے جب امام نے بنا دوں گا تو بنا امام اشارہ کرے تو بن جائے گا۔ بنا دوں گا تو اس کو لے لے، مگر تمہارے پاس ایک چیز ہے مجھے دے دے۔ کہا مولا وہ کون سی چیز ہے جو میں نہیں دوں گا؟ کہ وہ ہماری محبت ہے۔ کہ مولا آپ پہ ہزاروں جانوں قربان، دنیا دولت ہو جائے مگر آپ کی محبت، تو اس سے بڑا دولت مند کون ہے؟ تو اگر حسین کی محبت ہے تو اس سے بڑا دولت مند کون ہے؟ تو ذہنوں میں مت بٹھائیے کہ میں غریب ہوں، امیر کا ماننے والا ہوں، امیر ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ چار حدیثیں۔ چوتھی حدیث الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدہا۔ وزڈم، حکمت کہتے ہیں وزڈم کو۔ وزڈم یعنی حکمت، علم ایک الگ چیز ہے، حکمت ایک الگ چیز ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ کمپیوٹر پڑھنا چاہتا مولانا، کینیڈا جانا چاہتا، بسم اللہ جائیے۔ مولانا میں سوشل سائنس پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل جائیے، جہاں چاہنا، جو پڑھنے کے لیے جہاں جانا چلے جائیے۔ لیکن اخلاق اور کردار سمجھنا ہے تو وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و اتنے بڑے نام لے، آہستہ سے صلوات نہیں، اچھی طرح سے پڑھی۔ تو یوروپین آیا آغا حکیم کے پاس یہ مجلہ لے کر کے، وہ میگزین لے کر کے، جس کا نام تھا علم۔ چار حدیثیں اتنی خوبصورت ہیں، مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ آغا حکیم نے کہا مسلمان اس لیے پیچھے ہیں، حدیث تو ہے عمل نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس بہترین محرم ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ صرف نماز پڑھی ہے؟ عمل سب سے پہلے علم، علم کو حاصل کریں، علم کو دوسرے تک پہنچائیں۔ اور جتنی ہماری سوسائٹی علم میں اضافہ کرے گی، اس کا گھر بھی جنت بنے گا، اس کا محلہ بھی جنت بنے گا، اس کا شہر بھی جنت بنے گا، اگر علم کے ذریعے سے حاصل کر سکے۔ اسی لیے امام حسین کہہ رہے تھے وہ سیرو بسیرت جدی، میں جا رہا ہوں کربلا کو میرے نانا کی سیرت کو ریوائیو کرنے کے لیے، جلانے کے لیے۔ معنی کیا ہے؟ میرے نانا کی سیرت کیا ہے؟ میرے نانا کی سیرت ہے علم۔ پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھا، بغیر پڑھے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم لوگ بستر پہ پڑھ جاتے ہیں، بجائے اس کہ پڑھنے کے بستر پر پڑھ جاتے ہیں۔ پڑھیے بیدار ہو جائیے، پڑھیے کامیاب ہو جائیے۔ نہ صرف یہ ہوا، نصر اللہ نے، نصر اللہ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ کبھی سنے نہیں سنے؟ بڑا شجاع انسان ہے، جس نے دنیا کو سمجھا دیا کہ خیبر سے اگر کوئی خیبر کو فتح کر سکتا ہے تو علی ہے، اور آج کے خیبر کو اگر کوئی فتح کر سکتے ہیں تو وہ علی والے ہیں۔ 3 جنگیں ہوئے عربوں کی، ہر جنگ میں عرب زمین دے کے ہٹ گیا، لیکن
نصر اللہ نے جنگ کی، بغیر حکومت کے، بغیر پاور کے ہرا کے چلا گئے. آج تک اسرائیلی پریشان ہے کون ہے یہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو جانتا کیا ہے؟ جس کے پاس علی ہے سب کچھ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نصر اللہ نے بھی اپنا ایک ڈرون بنا کر کے اسرائیل کے اندر بھیجا. سارے سفسٹیکیٹڈ جگہ سے فوٹو لیے وہ لوگ، واپس اندر پھرتے رہے. کسی نے دیکھا نہیں. ایک آدمی پلین میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا کوئی جا رہا ہے تو اتھارٹی کو فون کیا، تب مار کے گرا ہے. اس سے پہلے اسرائیل کو بہت دنیا میں مشہور تھے کہ اسرائیلی لابی بہت زیادہ ہے. نصر اللہ نے کہا مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہے اسرائیل. مکڑی کے جال سے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ عرب نہیں کہہ سکتا، علی والا کہہ سکتا ہے. بتایا اور جا کر کے بتایا دیکھو یہ جو ہم نے ڈرون بنایا ہے، ایران نے ٹیکنالوجی دی، ہم نے بنایا. یہ پہلا نہیں تھا، آخری بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حیدری. افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف لے جایا نہیں گیا. آپ نے روز عاشور کا جلوس دیکھا؟ حزب اللہ کا جلوس دیکھا؟ اس طرح سے جلوس منظم، کس کو کہتے ہیں؟ حسینی. تو روز عاشور حسینی کی دنیا بھر امام حسین کے جلوس نکلتے ہیں، دیکھیے. اور ہمارے جلوس دیکھیے. اس لیے کہ ہم لوگ سو رہے ہیں، دنیا آگے بڑھ چکی ہے اور ہم سے کہا بھی جا رہا ہے سوئیے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت جانا، جنت ملنے والی ہے، آپ تم کو کیا کرنا ہے؟ مومن بھی کہتا جب جنت کچھ کیے بغیر کرنا ہے تو پھر کیا؟ کچھ کیے بغیر جنت مل رہی ہے تو پھر میں اٹھوں کائی کو، پڑھوں کائی کو؟ بھیا جنت اس طرح سے سستی ملنے والی نہیں ہے. اس طرح سے اہل بیت نے کسی کو وعدہ نہیں دیا ہے. امام نے فرمایا اگر ہماری محبت ہے تو تم پرابلم میں ہو، مشکلات میں ہو، ہماری محبت کرنے سے پہلے سوچ لو یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. میسم نے کہا، میں تھک گیا، میرا گلا ٹھیک نہیں ہے. میسم نے کہا مولا بہت چاہتا ہوں، آئی لو یو سو مچ، بہت چاہتا ہوں. مولا نے ہاتھ پکڑا، کوفے کے باہر لائے ایک درخت کے قریب. میسم دیکھ رہے ہو درخت؟ پیری کا درخت. ہاں مولا، یہاں پر تمہیں ہماری محبت میں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. اگر مجھے معلوم ہو بمبئی میں کہاں مروں گا، خدا حافظ. پھر بمبئی خدا حافظ جی، وہ محلے کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں. ہے نا بھائی انسان. لیکن یہ کیسے چاہنے والے تھے. مولا نے بتایا یہی مقام ہے، یہاں پر ہی تمہیں پھانسی دی جائے گی. روزانہ پانی ڈالتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. درخت پھل بڑھ، اس لیے کہ مولا کا قول پورا ہونا ہے. کس مقام پر ہے انسان. وہ وقت بھی آیا کہ اس زمانے میں جب پھانسی لگاتے تھے تو ہاتھوں کو باندھ دیتے تھے، انسان بھوکوں مر جاتا تھا. ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. کوفے والوں آؤ، میں تم کو آنے والے تمام حالات سے آگاہ کر دوں گا، اس لیے کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں. سووں قلم آ گئے، سووں پیپر آ گئے، قرطاس و قلم، سبوں نے لکھنا شروع کر دیا. میں ایک جملہ کہوں، اہل بیت کا انقلاب کتنا بڑا ہے. جب سرکار نے کاغذ و قلم مانگا تھا کوئی لانے کے لیے تیار نہیں تھا. علی نے فکر کو ایسے بدلا کہ اس کا چاہنے والا مانگے تو ہزاروں کا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آؤ لکھو لکھو.
ایک مرتبہ کوفے کے گورنر کو پتہ چلا کہ وہ زبان ایسی چلا رہا ہے کہ پورے کوفے والے جمع ہو گئے، لکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ علی کا قول جھوٹ لاؤں گا، اس کی زبان نہیں کاٹوں گا۔ حسین علی نے یہ کہا تھا اس کی زبان کٹے گی، اس کو جھوٹ ثابت کروں گا۔ لیکن جیسے ہی تبلیغ شروع ہوئی کہا جاؤ کاٹ دو۔ جلاد آیا تو میثم نے سر کو اٹھایا، پروردگار آج تیرا شکر ہے کہ میرے مولا کا قول پورا ہو رہا ہے۔ کون سا مقام ہے یہ ہے مقام علم و یقین۔ اس علم کے بعد پھر انسان کوئی اور چیز کی تلاش میں جانے والا نہیں ہے۔ میثم کی شہادت دار پر ہوئی، ایک زبان کٹی، ہزاروں زبان کھل گئے۔ آج جو ہم بول رہے ہیں اسی میثم کی زبان کا ادنا سا معجزہ ہے۔ آج ہندوستان میں ریموٹ ایریا میں جہاں پر رات کو 12 بجے تذکرہ ہو رہا ہے میثم کا، میثم وہاں کہہ رہے ہیں شاباش کہ دیکھو اے زبان تو میں نے دیا ہے، لیکن زبان حسین و اہل بیت کے لیے دیا ہے۔ یہ زبان کا معجزہ ایسا ہے کہ ہزاروں زبانیں کھلیں گی اور کوئی روک نہیں سکے گا۔ دنیا پریشان ہے کہ ذکر حسین کو کیسے روکا جائے۔ ہم یہ کہیں گے کہ تم ختم ہو جاؤ گے، اب حسین کا ذکر رکنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ بہت تیزی سے بڑھے گا، اور یہ آواز حسین دلوں تک اترتی چلے جائے گی، اس لیے کہ کسی غریب کی آواز ہے۔ ادھر حسین کا نام آتا ہے، وہ بی بی آتی ہے خدایا رونے والے کو سلامت رکھ، رونے والے کی گودی کو سلامت رکھ۔ میں کہوں بی بی دولت کی دعا دیجئے، جاہ و حشم کی دعا دیجئے، آپ گودی کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے معلوم نہیں ہے، کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی، کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ میری بہنیں حسین پر رونے والا، یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ امام رضا نے اپنے ایک دوست سے کہا اے شبیب کے بیٹے، دنیا خطرناک ہے، کبھی کبھی روزی، کبھی حالات، کبھی بیماری، دنیا ہے ہی خطرناک۔ جب کبھی رونا آئے تو اپنے غم میں نہ رو، یہ بولو ہائے حسین۔ جب کبھی رونا آئے تو اپنے غم پہ نہ رو، بلکہ کہو ہائے حسین، پیاسے حسین۔ کیوں روئیں بھائی حسین کے نام پر؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشُ، وہ ایسا ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے۔ مولا نے کیوں مثال دی بکروں کی؟ ابھی قربانی گزری تھی نا بھائی، بکرے کٹے، جب بکرے کٹتے ہوئے کوئی روکتا نہیں، بھائی جانور اس کی حیات ہے مت کاٹو، ارے حسین کٹ رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں۔ اجرک اللہ۔ امام سجاد کربلا کے واقعے کے بعد گھر سے باہر کب نکلتے تھے؟ جب کبھی نکلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے قصابوں کے پاس دوڑ کر جاتے تھے، مولا آ رہے ہیں۔ قصاب فوراً بکروں کے سروں کو جو کٹے ہوئے ہیں کپڑا اڑا دیتے تھے، اس لیے کہ اگر کبھی سر نظر آیا امام رکتے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ تم جب ذبح کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ قصاب کہتے تھے مولا اس کو ہم سیر کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پھر قبلہ رخ لٹا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا کہتے تجھے معلوم ہے میرے بابا کو پانی نہیں دیا گیا۔ میرے بابا کو جب بھی پانی آتا کربلا کا رخ کرتے،
جب بھی پانی آتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جاتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا بیٹا جب کربلا سے واپس پلٹ کر مدینے جانا ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا جب کبھی پانی پینا جب بھی گلاس میں پانی آیا ارے پیاسا حسین. بس ایک روایت اور ختمہ دعا. امام سجاد کہتے ہیں شب عاشور تھی، میرا بابا خیمے کے گوشے میں تلوار کو صاف کر رہا تھا اور میری پھوپھی اماں میرے سرانے بیٹھ کر میری تیمارداری کر رہی تھی. بابا شعر پڑھ رہا تھا یا دنیا کم لک بالخلیل کم لک بالاشراق والاسیل. اے دنیا تو کتنی بدبخت ہے، کتنے دوستوں کو تو نے چھین لیا، کتنے ماں بچوں کو تو نے یتیم کر دیا. ارے کسی کو تو بدل کو بھی قبول نہیں کرتی، اس کے بجائے وہ چلا جائے، اس کے بجائے وہ چلا جائے، یہ بھی قبول نہیں کرتی. سب کا راستہ یہی ہے. یہ اشعار سے میں سمجھ گیا یہ بابا کی آخری رات ہے. جہاں میں سمجھا وہاں میری پھوپھی اماں بھی سمجھ گئی بھائی کی آخری رات ہے. ایک مرتبہ گئی اٹھ کر گری زینب، پھر اٹھی پھر گری زینب، پھر اٹھی پھر گری زینب. آئی میرے ماں جائے کیا یہ ممکن ہے کل کا دن ٹل جائے؟ حسین نے کہا نہیں بہن کل وہ ہونے والا ہے جس کا ڈر تمہیں ہے. زینب نے منہ پہ تماچے مارے. الیوم مات جدی، الیوم ماتت امی، الیوم مات اخی، الیوم مات ابی. آج میرا نانا مر گیا، آج میری ماں مر گئی، آج میرا بابا مر گیا، آج میرا بھائی مر گیا. اے حسین تیرے بعد زینب بے ہوش ہو کے گری. خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. بہن کا خیال رکھیے، بہن سے جدا مت ہو جائیے، بہن کی رسپیکٹ کیجئے. امام حسین نے بے ہوش بہن کو بازوں میں لیا. جملہ کہوں اگر آپ کی بہن بے ہوش ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلی چیز جس کی تلاش ہوتی ہے پانی. ارے حسین کتنا غریب ہے، بہن بے ہوش ہے، پانی موجود نہیں ہے. آنسوؤں سے حسین روتے گئے، رخسار زینب پر آنسو گرے. زینب نے آنکھیں کھولی. بھیا نہ رونا، تیرا رونا ماں کو پسند نہیں تھا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين فيا ليتنا كنا معهم. خدایا پروردگارہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ایمان سے علم سے معمور کر دے. مالک ہماری قوم کا کوئی بچہ جاہل نہ رہ جائے، ہمیں توفیق دے. ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے.
مظلومین کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے، مالک جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کرا دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔